ناظرین، پروگرام تثلیث یا توحید کے اس اسپیشل ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس شو میں ہم خدا کے بیٹے کے تصور پر ہونے والے عام اعتراضات پر گفتگو کریں گے اور ہمارا ساتھ دیں گے بھائی سلیمان جان۔ بھائی، ہم آپ کو اپنے شو میں ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو۔ بھائی سلیمان، یہ بتائیے کہ مسیحی ایمان کے مطابق خدا کے بیٹے سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ سے مسیحیوں کو بہت سے سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ خیال مسیحی ایمان کے پھیلنے میں بڑی رکاوٹ ثابت ہوتا ہے۔ جی تھینک یو۔ یہ واقعی میں بنیادی سوال ہے اور اس کا ہم پہلے بھی جواب دے چکے ہیں، لیکن خدا کے بیٹے سے مراد مسیحیت کے اندر ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے یا جناب مسیح کے حوالے سے کہ وہ خدا کی ذات کا عکس ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے اندر الوہیت رکھتا ہے۔ جو منصب خدا باپ کا ہے وہ خدا بیٹے کا بھی ہے، اور اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو کام خدا باپ کا ہے وہ خدا بیٹے کا بھی ہے۔ اس لفظ کی یا جو یہ اصطلاح خدا کا بیٹا، اس کی بنیاد عام طور پر لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ یہ یونانی جو مذاہب ہیں یا بائبل کے جو ہم اثر مذاہب ہیں وہاں سے لیا گیا، لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ توریت میں، وہ نبیوں کی کتابوں میں، وہ زبور میں پائی جاتی ہے، یعنی جسے ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ یا جوئش بائبل کہتے ہیں، اس کی بنیاد وہاں پائی جاتی ہے کہ خدا کا بیٹا یعنی جو مسیحا ہے وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ داؤد کا بیٹا ہے، وہ ابراہیم کا بیٹا ہے، لیکن وہ خدا کا بیٹا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ کہ اس فرق کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مسیحی الہیات اس کو کس طرح سے بیان کرتی ہے، پہلے ہم اس پہ غور کر لیتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں اس کی بائبلی بنیاد کی، اور پھر جو اعتراضات والی بات ہے جس پہ اعتراض ہو رہا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مسیحی الہیات اس کو کس طرح سے پیش کرتی۔ تمام تر مسیحیوں کے بارے میں تو ہم نہیں بات کر سکتے، لیکن جو تثلیث کے ماننے والے ہیں، جو نقایا کے عقیدے کو مانتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ویسٹرن کرسچینٹی ہے، ایسٹ بھی، آرتھوڈاکس چرچ بھی، وہ مسیح کو اسی طرح مانتے ہیں کہ خدا تثلیث ہے، اس کی ذات کے 3 اقنوم ہیں، ایک اقنوم اس کا باپ ہے، ایک روح القدس ہے، اور ایک اس کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، جو باپ سے ہی صادر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور باپ کے ساتھ وہ ازل سے موجود ہے، اور وہ انسان بن کر اس دنیا میں آیا، وہ صلیب پر مرا، وہ دفن ہوا اور وہ جی اٹھا، اور وہ آج دوبارہ خدا کے ساتھ اس کے دینی طرف بائبل میں لکھا ہے بیٹھا ہے، اور عقائد میں بھی ہمارے ایسے ہی ہے، تو وہ ازلی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ خدا کے ساتھ اپنا جلال اور خدا کی جو الوہیت ہے اس کو شیئر کرتا ہے، ٹھیک ہے، اقنوم، تثلیث کے اقنوم کی حیثیت سے۔ یہ مسیحیت کا عام ایک سمجھ لیں کہ عقیدہ ہے، ابتدائی کلیسیا میں بھی اور آج بھی اس کے برعکس اور بھی عقائد موجود ہیں۔ یعنی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کا بیٹا مسیح کو کہنا اس کی خلقت یعنی اس کے تخلیق ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے بہت سارے مسیحی گروپس ایسے ہیں، ٹھیک ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے بولا ہے کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی خدا کی مخلوق ہے، چاہے وہ تمام مخلوقات سے افضل ہو، لیکن ہے وہ خدا کی مخلوق۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح کو بیٹا بنایا۔ اچھا، یہ بات آپ مجھے یاد دلائیے گا، کیونکہ جو خدا کے بیٹے پہ اعتراض ہے نا، وہ اصل یہ ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو یا مسیح کو اپنا بیٹا بنایا۔ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ایڈاپشنزم، اڈاپشن جسے ہم کہتے ہیں نا، گود لینا، لے پالک لے لینا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک فلم بڑی مشہور ہے، دی لاسٹ ٹیمپٹیشن آف کرائسٹ، جو کہ کنٹروورشل بھی ہے، ٹھیک ہے، جو بین بھی ہوئی تھی یورپ کے اندر اور ہمارے ملک میں بھی، وہ اس نظریے پر فلم بنی، ٹھیک ہے، کہ مسیح ایک عام شخص تھا، وہ نیک تھا، وہ خدا کی روح سے معمور تھا، اس کو خدا نے چن کر اپنا بیٹا بنا لیا، ٹھیک ہے۔ اور ایک جو موجودہ الہیات کے اندر جو ایک بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ مسیح بطور خدا کا نائب، یعنی بیٹا کہنا یعنی اس دنیا پر خدا کا نائب، تو خدا آسمانوں پر ہے اور اس نے اپنا بیٹا دنیا میں بھیجا اپنے نائب کے طور پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسیحی عقائد خدا کے بیٹے کے حوالے سے یہ اس کی ایک تشریح ہے، یا اس کی ایک کیا کہنا چاہیے کہ اس کا خلاصہ ہے، جس میں غالب خیال تثلیثی مسیحیوں کے متعلق یہ ہے کہ وہ ازلی طور پر خدا کا بیٹا ہے اور وہ اس کے جلال کو شیئر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بائبل میں اس کی کیا وہ ہے، کیا کہتے ہیں، بنیاد، میں نے جیسے کہا کہ اس کی شریعت کے اندر اور جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، پرانا عہد نامہ، اس کے اندر اس کی بنیاد خاص طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جب بادشاہی دور میں داؤد بادشاہ سے خدا ایک وعدہ کرتا ہے،
اس کا حوالہ ہے سیمیول کی کتاب دوسرا سیمیول اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے آگے. تو وہاں پر خدا داؤد سے کہتا ہے کہ تیرے ایک اولاد ہوگی, صلب سے ایک بیٹا, تیرے صلب سے ایک بیٹا ہوگا. پھر اس کے ساتھ سارے وعدے ہوتے ہیں. پھر خدا کہتا ہے کہ وہ تیرا نہیں بلکہ وہ میرا بیٹا ہوگا. مسیحیوں نے ابتدائی دور سے اس بات کو لیا ہے مسیح کے متعلق کہ داؤد کی نسل سے یا داؤد کے نسب نامے سے ہونے کے بنیاد کے اوپر مسیح جو ہے وہ خدا کا بیٹا بنتا ہے, نہ کہ ازلی, نہ کہ کسی میٹافزیکل, یعنی کہ کوئی اس کے پیچھے فلسفی نہیں ہے, اس کے پیچھے کوئی لاطینی یا یونانی فلسفہ نہیں ہے, بلکہ یہ کہ یہودی جو خدا کے وعدے ہیں بیسکلی, تو ان خدا کے وعدوں کی تکمیل کے اوپر خدا جناب مسیح جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے. اور عبرانیوں کے خط کے اندر اسی حوالے کو بنیاد بنایا ہے اور مسیح کو فرشتوں سے افضل کرنے کے لیے ایک یہ حوالہ اور ایک زبور کی کتاب دوسرا زبور جو ہے اس کا حوالہ کہ تو آج ہی میرا بیٹا ہوا ہے یا تو آج ہی مجھ سے جنا ہے, ان دونوں باتوں کو لے کر خدا کے بیٹے کا تصور بنا ہے. تو یہ تصور بنیادی طور پر ببلیکلی یہ یہودی تصور ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو ہی جناب مسیح کے اوپر کیا کہتے ہیں اپلائی کیا گیا. اور اسی کی بنیاد پر آگر جا کر مسیحی علماء نے, خاص طور پر جو لاطینی اور یونانی بولنے والے تھے, چرچ فادر جسے ہم کہتے ہیں, انہوں نے پھر اس کو اور پیچھے لے گئے. وہ اس کو مابعد طبیعیات یعنی میٹافزکس اس کے زمرے میں لے گئے, اور پھر انہوں نے جو خدا کی اصل ہوتی, دیکھیں یہودی لوگ اس پہ بات نہیں کرتے تھے خدا کی اصل کیا ہے, جو اس نے ہم پر ظاہر کیا وہ ہے. انہوں نے بات شروع کی خدا کی اصل پہ, خدا کی ذات کیا ہے. انہوں نے خدا کی ذات کے اندر مسیح کو, خدا کے بیٹے کو شامل کیا, ٹھیک ہے, کہ خدا ایک ہے لیکن اس کی ذات میں 3 اقنوم ہیں, ان میں سے ایک اقنوم جو ہے وہ خدا بیٹا ہے, ٹھیک ہے. اب اس پہ جو اعتراض آ رہا ہے نا, اعتراض یہ ہے کہ ہم خدا نہ خواستہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ خدا نے جنا ہے بیٹے, ٹھیک ہے, کیا کہتے ہیں کہ کسی اس میں کوئی فزیکل ایلیمنٹ شامل ہے, ٹھیک ہے, یہ اعتراض ہے. اچھا, یہ اعتراض مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اب تک کیوں چل رہا ہے. ہم 2023 میں آ چکے ہیں, ابھی ہمیں پتہ ہے مذاہب کے بارے میں, ٹھیک ہے, تو نہ یونانی فلسفے میں یا یونانی جو مسیحی تھیولوجی ہے جیسے ہم کہتے ہیں سسٹمیٹک تھیولوجی, نہ ہی بائبل کے اندر اس طرح کی کوئی بات ہے. اب یہ اعتراض کیوں بار بار ہوتا ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتا. ہاں, وہ دوسری چیز جو ہے لے کر پال لینا, تو جو اسلامی تعلیمات کے اندر قرآن شریف کے اندر یہ بار بار بات آئی کہ مسیحی یہ دعویٰ کرتے ہیں یا یہ بہتان لگاتے ہیں کہ خدا نے اپنے لیے ایک بیٹا لے لیا. تو یہ زیادہ اعتراض پیدائش سے بھی زیادہ یہ لے لینے پہ, لیکن اس کے لیے بھی ہم بار بار یہ واضح کر چکے ہیں کہ اس بات کو کلیسیا بھی نہیں مانتی, اس بات کو مسیحی بھی نہیں مانتے, بلکہ مسیحی چرچ نے اس کو بدعت بنا کر بہت جلدی, بہت پرانے عرصے میں ہی, آج سے 1200 سال پہلے اس کو رد کر چکے ہیں ہم لوگ, ٹھیک ہے. تو اس سوال کی ایز سچ کوئی تک بنتی نہیں, اس میں کوئی بشریت شامل نہیں ہے, اس میں کوئی اس طرح کے عمل شامل نہیں ہے, بلکہ اس میں خدا کے ساتھ خدا کا جو مشن ہے, خدا کا جو کام ہے اس دنیا کے لیے, خدا کا نجات کا منصوبہ جو ہم لوگ کہتے ہیں, اس کی تکمیل کی بات ہے. اور اس میں محبت بھی شامل ہے کہ باپ اور بیٹے کا ایک محبت کا رشتہ ہے. بالکل. تو مسیحی عقیدے کے مطابق یہ بات تو طے ہے, اور یہ ہمارا ماننا ہے کہ جو خدا کا بیٹا ہم یسوع المسیح کو کہتے ہیں وہ کوئی اڈاپٹ کیا ہوا ایز سچ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بلکہ شریعت کے اندر بھی موجود ہے, اور وہ کس اعتبار سے ہم کہتے ہیں وہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں. اچھا, یہ بتائیے کہ خدا کا بیٹا ہونے سے تثلیث کے جو بنیادی عقائد ہیں وہ اس کی کیا خلاف ورزی نہیں ہوتی؟ کیونکہ باپ اور بیٹا جو ہے, اگر اس کے رشتے کو دیکھا جائے تو بیٹا جو ہے وہ لازماً طور پر باپ سے چھوٹا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو رتبہ اور اپنی عمر میں, تو اس کے نتیجے میں کیا یسوع مسیح مخلوق کے زمرے میں نہیں آتے؟ ہاں جی, اب یہ سوال بھی اسی کی دہرائی ہے جی, کہ خدا کا بیٹا, اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں یا سوال کرنے والے سوچ رہے ہیں کہ یہ بالکل جنا ہے, ٹھیک ہے, جیسے انسان اپنے بچے جنتے ہیں یا جانور جنتے ہیں, اس میں پھر یہ عمر کا فرق آ جاتا ہے کہ جو پیدا کر رہا ہے وہ تو پہلے ہے اور جو پیدا ہو رہا ہے وہ بعد میں, تو یہ دونوں ازلی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اچھا, اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ہم یہ بھی اس پہ بھی غور کریں کہ جو اعتراض کرتے ہیں خدا کے بیٹے کے لفظ کے اوپر, اور وہ کہتے ہیں اس سے بشریت کا ہمیں عنصر نظر آتا ہے, یا اس سے خدا کی ذات سے ہم کوئی ایسی چیز منسوب کر رہے ہیں جو اس کی شان کے خلاف. تو ایسا کرنے سے کیا وہ یہ جو انسانی جو کیا کہتے ہیں عمل ہے, بایولوجیکل جو پروسیس ہے, جو انسان کی افزائش نسل کی, کیا وہ اس کو ناپاک کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ لاشعوری طور پر آپ کو یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں خدا یہ کیسے کر سکتا ہے, یہ تو کوئی غلط کام ہے.
جب آپ نے یہ کہہ دیا تو ایک طرف سے آپ نے اپنے مذہب کو شاید آپ نے شرک سے تو پاک کر لیا، لیکن آپ نے ایک دوسری چیز اس میں یہ ڈال دی کہ اب یہ کام ناپاک ہے. جب آپ اس کام کو ناپاک سمجھتے ہیں تو آپ کی سوچ میں خلل پیدا ہوتی ہے، اور پھر اسی طرح کے جنسی جرائم ہوتے ہیں آپ کی کمیونٹی میں ہوتے ہیں، بگاڑ پیدا ہوتے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں، جو آپ دیکھتے ہیں، جس سے آپ روز خبروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ زیادتی کے واقعات یا ابیوز کے واقعات وہ اسی لیے ہوتے ہیں کیونکہ آپ اس کام کو غلط سمجھتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے، اور اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں خدا بھی نہیں کر سکتا. ہم بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ مسیح اسی طرح سے پیدا ہوا، لیکن خدا نہ خاصہ اس کے پیچھے یہ سوچ نہیں ہے. اس کے پیچھے سوچ یہ ہے کہ خدا اور مسیح کا تعلق ازلی ہے، اور وہ دنیا کی نجات کے اندر ایک ہی مقصد رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس پہ آتے ہیں کہ اگر باپ ہے اور بیٹا ہے تو باپ جو ہوتا ہے وہ بیٹے سے ہمیشہ بڑا ہوتا ہے. اچھا، جس نوعیت کا یہ سوال ہے نا، اس نوعیت کا جواب اس کا یہ ہے کہ باپ انسان تبھی بنتا ہے جب اس کا بیٹا پیدا ہوتا ہے. ایک طرح سے اس کا جو باپ ہونا ہے وہ تبھی شروع ہوتا ہے جب اس کے یہاں بیٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو مسیحیت میں اگر ہم کہتے ہیں کہ باپ اور بیٹا ازلی ہیں تو یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جب سے بیٹا ہوگا تبھی سے وہ باپ ہوگا نا. تو اگر باپ وہ ازلی ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ بیٹا ازلی ہو. لیکن وہی بات یہ ہے کہ ہم اس سینس میں بات ہی نہیں کر رہے. دیکھیں، اس کے لیے نا ہم ایک اور تصویر اپنے دماغ میں رکھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کسی بھی عمارت کی جو بنیاد ہوتی ہے، کوئی بھی عمارت جب بنتی ہے تو اس کی پہلی اینٹ رکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، سنگ میل رکھی جاتی ہے. اب اس میں ایک اینٹ نہیں ہوتی، وقت کے ساتھ ساتھ یا اسی وقت اس کے ساتھ دوسری اینٹیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ جو ایک اینٹ پہلی ہوتی ہے اس کو ایک افضلیت، اس کو افضل سمجھ لیں، اس کو آپ پرائیورٹی دے دیں، آپ اس کو بنیاد کہہ لیں، لیکن اس کے ساتھ ہی پھر باقی اینٹیں لگی ہوتی ہیں. تثلیث کو آپ کہیں نہ کہیں اس طرح بھی سوچیں کہ خدا کو یا خدا باپ کو جب آپ کہیں کہ وہ بنیادی ذات ہے اس دنیا کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے ذات میں اکنون نہیں ہے، کہ بیٹا اور رول کو اس کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ عمر کی یا آگے پیچھے آنے کی بات نہیں ہے. خدا کو ہم باپ بھی کہہ سکتے ہیں. باپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام چیزوں کا خالق ہے، اسی سے ساری زندگی نکلتی ہے، اسی نے ہمارے کتاب ہمیں دی ہے، اسی نے ہی بیٹے کو اور پھر رول کو اس کو بھیجا ہے. ٹھیک ہے، اس کا ایک رول ہے. اور سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، اور یہ عبرانی سوچ بھی ہے جوئش بائبل کے اندر، اگر میں اور میرے باپ کے اندر یہ فرق تو ہو سکتا ہے کہ وہ باپ ہے اور میں بیٹا ہوں، لیکن ہم دونوں انسان ہیں. اسی طرح مسیح اور باپ جو ہے وہ دونوں خدا ہیں، وہ الہی ہیں. ٹھیک ہے، ان میں رتبے میں، ان کے کام میں فرق ہو سکتا ہے. اور اس میں تیسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ نہیں سمجھ پاتے وہ یہ ہے کہ کسی بھی مذہب کے عقائد جو ہوتے ہیں نا وہ فکس نہیں ہوتے، ان میں بہت ساری فلیکسیبلٹی ہوتی. اسی طرح سے تثلیث کا بھی جو عقیدہ ہے اس کے مختلف پیراڈائم ہیں. پیراڈائم کہتے ہیں، آپ سمجھ لیں کہ مثال کو یا نمونے کو. تو ایک تثلیث کا پیراڈائم یہ ہے کہ ہم تثلیث کو ان کے کاموں کے وسیلے سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو باپ کے کام فرق ہیں، بیٹے کے فرق، بالکل ذمہ داری. تو باپ اگر تخلیق کرتا ہے، رول کچھ اگر ہدایت کرتا ہے، تو بیٹا جو ہے وہ نجات کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، یا وہ دنیا کو بچانے کا کام کرتا ہے. تو اپنے مقاصد میں وہ فرق ہے، اور وہ اپنے مقاصد جو ہیں، جیسے بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنا بیٹا بھیجا، تو اس مقصد میں اس کی درجہ بندی میں ان کے اندر درجہ بندی موجود ہے اقانیم کے اندر. لیکن کلاسیکل جو تھیولوجی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں، ان کی ذات میں کوئی درجہ بندی نہیں ہے، ان کی اصل میں درجہ بندی نہیں، جو ان کے کام ہے اس میں درجہ بندی ہے. ٹھیک ہے، تو اور مسیحی لوگ اس کو دیکھتے بھی اسی طریقے سے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سوال بھی کوئی اتنا موضوع نہیں ہے خدا کے بیٹے کے حوالے سے. مطلب سٹیٹس کے لحاظ سے وہ تینوں اقنوم جو ہیں برابر ہیں، لیکن اپنے کام کے لحاظ سے جو الگ الگ اور ان کاموں کو انجام دینے کے لیے وہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت بھی رکھتے ہیں، جسے ہم کوپریشن کہتے ہیں، اور پھر وقتی طور پر ایک دوسرے کے وہ تابع بھی ہو جاتے ہیں. بالکل. اچھا، مسیحی ماہرین الہیات جو ہے وہ مختلف ادوار میں یسوع المسیح کی دو فطرتوں کے بارے میں مختلف فلسفوں کی مدد لیتے رہے ہیں. تو کیا ابتدائی مسیحوں نے بھی یہ عقیدہ یونانیوں یا رومیوں کے فلسفے سے متاثر ہو کر اپنایا ہے؟ اچھا، ابھی اس میں نا ایک بنیادی اصول وضع کرنے کی ضرورت ہے جو ہمیں ہمارے ایمان سے ملتا ہے. دیکھیے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ خدا بیٹا یعنی جناب مسیح وہ ازلی تھے، اور وہ اس دنیا میں آئے، تو وہ اس دنیا میں انسان بن کر آئے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس دنیا کی جو بشریت ہے اس کو اپنے اوپر اوڑھ لی. ٹھیک ہے، اسی طرح سے مسیحی جو تعلیم ہے نا اس کا بھی یہ کام ہے کہ وہ آتی تو خدا سے ہے، لیکن جس ملک میں، جس کلچر میں وہ آتی ہے وہ اس کا لبادہ اوڑھ لیتی. ٹھیک ہے، تو خدا کی حقیقت ایک ہی ہے، انجیل کی خوشخبری بھی ایک ہی ہے، لیکن اسے پیش کیا جاتا ہے حالات کے، واقعات کے، زبانوں کے اور تہذیب کے مد نظر، کیونکہ ہم ان چیزوں میں قید ہیں.
انسان جو ہے وہ زمان و مکان میں قید ہے, وہ اس سے بالا تر ہو کے نہیں سوچ سکتا, ٹھیک ہے. ابتدائی مسیحی جو تھے وہ یہودی قوم سے, بنی اسرائیل سے نکلے تھے, ٹھیک ہے. وقت کے ساتھ ساتھ یہ دین جو ہے وہ پوری رومی امپائر میں پھیلا اور دنیا کی وسعت تک گیا جو اس وقت کی دنیا تھی نقشوں کے مطابق. وقت کے ساتھ ساتھ پھر اس نے مغرب کا رخ لیا, مشرق کے اندر بھی چلتی رہی ہے لیکن مغرب میں طاقت کے ساتھ, ٹھیک ہے. یعنی جو بادشاہتیں تھیں وہ مسیحی سلطنتیں تھیں یا بادشاہتیں تھیں, ان کے اس کے ساتھ یہ پھیلا. تو اب جب یہ وقت آیا کہ ہم اپنے مسیحی عقائد کو بیان کریں یا ان کو وضع کریں, تو پھر اس زمانے کی جو زبان تھی یونانی یا لاطینی, اور پھر اس کی جو بنیادی فلسفہ تھا, ان کے جو الفاظ تھے, ان کو لیا گیا. اچھا, یہ بائبل کو لکھنے میں بھی یہی اصول آیا. تو مثال کے طور پر جناب مسیح کے لیے ایک لفظ ہے کلمہ, یہ انجیل میں بھی آیا, یہ قرآن میں بھی آیا. تو یہ کلمے کا جو لفظ ہے لوگوس, یہ یونانی فلسفے کا لفظ ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ اصول ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر دوسری چیز یہ ہے کہ جو مطلب اس فلسفے میں ہوتا ہے نا, وہ مطلب بائبل کے اندر یا مسیحی الہیات کے اندر نہیں ہوتا. یہ جو لفظ ہے کلمہ یا لوگوس, اب یہ ہم نے ان سے لیا تو ہے لیکن اس کے ہم نے مطلب بدل دیے, اور ہم نے کہا ہے کہ یہ خداوند یسوع مسیح ہے, یا یہ وہ حکمت ہے جس کا توریت میں یا حکمت کی کتابوں کے اندر ذکر, ٹھیک ہے. تو یہ اصول ہے. اچھا, اس کو وہ بھی سیکھیں جو غیر مسیحی ہیں, جو ہم سے پوچھتے ہیں آپ خدا کا بیٹا کیوں بولتے ہیں یا اس طرح کی بات کیوں کرتے ہیں جس سے شرک لگتا ہے. تو ہم ان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے اس زمانے کے فلسفے کو لے کر اپنے عقائد کو وضع کیا تاکہ اس زمانے کے لوگوں کو سمجھ آئے. اچھا, یہ چیزیں مسیحیوں کو بھی سیکھنی چاہیے. ان کو بھی یہ سیکھنا چاہیے کہ اب آپ بھی لفظ کو لے کر نہیں بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے, آپ کے یہاں بھی گنجائش ہے کہ جس طرح اس وقت ہوا تھا وہ آج بھی وہ کام دوبارہ ہو سکتا ہے, بلکہ ہونا چاہیے. ہم خود ایک جمود کا شکار ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم دوسروں پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ اپنی سوچ کیوں نہیں بدلتے, ٹھیک ہے. تو دونوں طرف کے لوگ جمود کا شکار ہیں. ایک وہ اعتراضات کر رہے ہیں جن کا کوئی سرے سے کوئی تک ہی نہیں بنتی, لیکن اس کے جو جواب میں ہم باتیں کر رہے ہیں وہ بھی ایسی باتیں ہیں جو اس فلسفے کے خلاف جاتی ہیں یا اس اصول کے خلاف جاتی ہیں کہ جو دین ہوتا ہے, جو مذہب ہوتا ہے, اس کو ہمیشہ لوگ اپنے حالات کے حوالے سے, اپنی سوچ کے اور اپنی زبان کے حوالے سے وضع کرتے ہیں. اور یہ چیز بدلتی رہتی ہے, زبان بھی بدلتی رہتی ہے, لوگوں کے حالات بھی بدلتے ہیں. اتنی تیز نہیں ہے جسے ہم الہیات کا جو سائنس ہے نا وہ اتنی تیز نہیں ہے. باقی علوم آگے بڑھ جاتے ہیں لیکن الہیات کو وہ ایک جمود کا شکار بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی دوسرے شخص کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ لٹریچر کے چاہے وہ لفظوں کے ٹرمینالوجیز کے تھرو ہے, تو اس کے سمجھیں کہ اس کے کانٹیکسٹ کے مطابق ہی الفاظ یا چیزوں کا چناؤ کیا جائے تاکہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہو. ہاں جی, بالکل ایسے ہی ہے. میں نے پہلے بھی مثال دی تھی, ایک فلم ہے کانٹیکٹ کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ دوسری دنیا کے, جنہیں ہم ایلین کہتے ہیں, دوسری دنیا کی مخلوقات جو ہیں وہ رابطہ کرتی ہیں دنیا کے ساتھ. تو یہاں سے سائنسدان جاتے ہیں, ایک لڑکی جاتی ہے, جوڈی فاسٹر نے رول کیا. تو جب وہاں وہ پہنچتی ہے نا تو اس کو اس کے باپ کی صورت میں وہ ایلین ملتے ہیں, اور پھر اس میں یہ لاجک یہ پیش کی جاتی ہے کہ ہم اگر اپنی اصل حالت میں تمہارے سامنے آئیں گے تو تم نہیں سمجھ پاؤ, ہم اس حالت میں آ رہے ہیں جس کو تم سمجھ سکو. تو اس کو اس طرح سے دیکھ لیں کہ خدا کی جو حقیقت ہے وہ مکمل طور پر آپ تک نہیں آ سکتی, کیونکہ خدا زمان اور مکان میں قید نہیں ہے, وہ اس سے آزاد ہے. ہم لوگ قید ہیں اور ہم اپنے وقت میں بھی قید ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو خدا کی جو ذات ہے نا اس کو تو آپ نہیں قید کر سکتے, تو اس کے علم کو بھی قید نہ کریں, ٹھیک ہے. تو یہ دونوں طرف کے لیے بات ہے. اب یہ کہ ہم نے کیا یہ اس فلسفے سے لیا ہے یا نہیں لیا, لفظ ہم نے لیے, الفاظ ہم نے لیے. خاص طور پر خدا کی ذات کے متعلق جب ہم کہتے ہیں کہ وہ بنیادی ہے, انگریزی میں کہتے ہیں پریمورڈیل, یعنی بنیادی ذات وہ ہے. فرسٹ کاز یہ آپ کو افلاطون کے اور دیگر جو فیلسوف ہیں, فلاسفرز ہیں, ان کے یہاں ملتا ہے. تو یہ سسٹم ہم نے وہاں سے لیا اور اس کو مسیحیت میں اتارا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کام دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. آج کے جو رائج فلسفے ہیں, خاص طور پہ کیپٹلزم ہے, آج کل مارکسزم ہے, اچھا یہ توفیق نہیں ہوئی ابھی تک چرچ کو کہ وہ ان حقیقتوں کو لے کر, یا پوسٹ ماڈرنزم ہے, ان کو لے کر عقائد وضع کرے. وہ ان کو رد کرنے میں لگے ہوئے کہ مارکسزم کو رد کر دیا جائے یا پوسٹ ماڈرنزم کو رد کر دیا جائے. اچھا یہ صرف مسیحیوں کے لیے نہیں ہے چیلنج, میں ساری جو کمیونٹیز ہیں جو مذہب کو کسی نہ کسی مذہب کو مانتی ہیں وہ معاشرے کی حقیقتوں کو سمجھیں, وہ وقت کی حقیقت کو سمجھ کے اس کے حساب سے اپنے عقائد کو وضع کریں, ٹھیک ہے. اس سے خدا کی ذات میں تبدیلی نہیں آتی, نہ کلام پاک میں تبدیلی آتی ہے,
بلکہ اور بہتر طریقے سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہوا تھا. اب یہ کہ خدا کے بیٹے کو لے کر جو ماڈل تھا وہ ماڈل یہی تھا کہ خدا کی ذات میں اقانیم ہے. ٹھیک ہے, خدا اپنی ذات میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بینگ, یعنی خدا کی اصل, خدا کی ذات. تو وہ ذات میں وہ ایک تو ہے لیکن اس ذات کے اندر کثرت پائی جاتی. ٹھیک ہے, تو یہ فلسافیکل جو ایک فریم ورک ہے, یہ ظاہر سی بات ہے ہمیں لاطینیوں نے اور یونانیوں نے دیا ہے, اس کے وسیلے ہم اپنے عقائد کو وضع کر پائے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی کو لے کر ہم چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے پیچھے بنیاد ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ کاپی نہیں کیا, بلکہ الٹا اگر آپ دیکھیں صرف فلسفے میں نہیں, دوسرے مذاہب کے اندر جہاں کو اس طرح کے واقعات ملتے ہیں یا اس طرح کے ورڈز ملتے ہیں, خدا کا بیٹا, یہ عین ممکن ہے کہ مسیحیت کے بعد ان کے اندر یہ چیزیں آئی ہیں, ان کی ڈیولپمنٹ کے اندر یہ چیز. تو یہ الٹ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کاپی کی بات نہیں ہے, یہ صرف اس کے لیے کہ آپ اپنے زمانے کے حساب سے جو ہے اپنے عقائد کو پیش کرتے ہیں. اچھا, آپ نے بات کی کہ خدا کی ذات میں جو ہے وہ کثرت پائی جاتی ہے, باپ بیٹا اور ان کو, تو اس اقنوم میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کی ذات میں بھی دو فطرتوں کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ انسان بھی ہیں اور وہ ایک ہی ٹائم پر خدا بھی ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دو فطرتیں جو ہیں وہ ایک ساتھ رہیں اور بغیر کسی مزاحمت کے موجود ہوں؟ تو فلسفہ یا سائنس جو ہے وہ اس سلسلے میں ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ جی, یہ آپ کا پچھلے سوال کا بھی حصہ تھا, لیکن یہ دو فطرتیں ہیں مسیح کی, جسے ہم ٹو نیچرز کہتے ہیں. اس کو یونانی میں ہائپوسٹاسس, ہائپوسٹیٹک یونین آف کرائسٹ, کہ مسیح جو ہے, جناب مسیح, اس کی ذات میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں, کہ وہ خدا بھی ہے, وہ انسان بھی. اچھا, مختلف لوگ مختلف طریقے سے اس کو سمجھتے رہے ہیں. ابتدائی کلیسیاں, کچھ لوگ کہتے تھے نہیں, وہ بالکل بھی انسان نہیں ہے, وہ صرف خدا ہے. اس کو میں واضح کروں گا. کچھ لوگ کہتے تھے وہ بالکل انسان ہے, خدا نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہے انسان, اس میں خدائی آ گئی. اڈاپشنزم کا بھی یہ تصور ہے, اور جس فلم کا میں نے اشارہ کیا تھا پہلے وہ بھی اسی پہ بنی. ان سارے باتوں کو لے کر اور پھر بائبل کی جو آیات ہیں ان کو دیکھ کر وقت کے ساتھ ساتھ مسیحی علماء اس نتیجے پہ پہنچے کہ کوئی بھی جو نمونہ ہے, کوئی بھی مثال اس کو پوری طرح ادا نہیں کر پا رہی. ہمیں یہ بولنا پڑے گا کہ بیک وقت یہ دونوں چیزیں مسیح کی ذات میں موجود ہیں. وہ اس لیے نہیں کہ ہم نے دیکھا ہے, وہ اس لیے نہیں کہ ان کو سائنسی طور پر یہ بات پتہ ہے. انہوں نے یہ دیکھا کہ بائبل کیا سکھاتی ہے, انجیل مقدس, ان کا اپنا تجربہ کیا ہے مسیح کے حوالے سے, اور یہ کہ جو باقی تعلیمات ہیں, ٹھیک ہے, وہ اس کا حق نہیں ادا کرتی. ٹھیک ہے, تو ایک مسیحی تو نہیں ہے, خیر میں مسیحی کہہ گیا ان کو, دہری ہے, بارٹ ایرمن, مسیحی تھے وہ لیکن اب وہ دہری ایتھیسٹ ہو گئے. انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو تثلیث کا عقیدہ ہے اور جو مسیحی عقائد ہیں, اس میں جو عقائد یا جو تعلیمات, جو ڈیٹا, یعنی بائبل کا جو ڈیٹا ہے اس کو پوری طرح سے سمجھا پائیے نا, وہی غالب آئی. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر بھی سوال پیدا ہو سکتے ہیں. اب اس پہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی خدا اور انسان ایک کیسے ہو سکتے ہیں, اس پہ ہو سکتا ہے سوال. لیکن ہماری مجبوری ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ انسان ہے, خدا نہیں ہے. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ خدا ہے, انسان نہیں ہے. یہ دونوں باتیں بائبل میں موجود ہیں. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ 50-50 ہے, 100%, کیونکہ پھر اس کی نہ الوہیت پوری طرح ادا ہوتی ہے, نہ انسانیت پوری طرح. تو ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ 100%, تبھی وہ کامل کا لفظ استعمال کیا, کامل کا, ہاں بالکل ایسی. تو ہم نے شروع سے کم سے کم ہزاروں سال سے یہ بات چل رہی آ رہی ہے کہ کامل خدا اور کامل انسان, سینکڑوں سال سے چرچ نے یہ سکھایا. اب وہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ کچھ فرقے ایسے بھی تھے جو کہ مسیح کی انسانیت کو نہیں مانتے تھے. اچھا, یہ چیز جو ہے نا, یہ چیز بہت سارے لوگوں کے لیے سیکھنا بڑا دشوار ہے, لیکن ابتدائی کلیسیا میں یہ بھی چیلنج تھا اس کو. اور کہیں نہ کہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کو رد کرنے کے لیے اناجیل اور خطوط لکھے گئے ہیں, کیونکہ بار بار وہ مسیح کی بشریت پر زور دیتے کہ ہم نے اسے چھوا, یا مسیح مچھلی کھا رہا تھا, یا مسیح سو رہا تھا, یا مسیح کو خون نکلا, یا مسیح کا پسینہ ٹپکا. ٹھیک ہے, اور یہ اسے ہم غنوصیت یا نوسٹسزم بھی کہتے ہیں, اس کو ہم سنوبت بھی کہتے ہیں, ڈوئلزم, کہ اس میں بھی وہی بات ہے کہ جسم کو ناپاک سمجھنا. تو جسم کیونکہ ناپاک ہوتا ہے, اس لیے مسیح کا جسم جو تھا نا وہ صرف ایک نظر کا ٹائپ کا تھا, ہاں بھوت, اب یہی سمجھ رہے ہیں. اچھا, تو یہ باتیں مشہور ہوئی کہ مسیح جہاں سے گزرتا تھا اس کے پاؤں کے نشان نہیں ہوتے تھے, وہ جہاں کھڑا ہوتا تھا اس کا سایہ نہیں پڑتا تھا. اور اسی بات کو آگے لے جا کے انہوں نے کہا ہے کہ مسیح بھی صلیب پر بھی نہیں مرا, کیونکہ جسم تو وہ تھا ہی نہیں. اب یہ ساری باتیں آج رائج ہیں مسیحی فرقوں کے اندر جو مائنورٹی میں, لیکن ایک
دوسرے مذاہب کے لوگوں نے بھی ان کو اپنایا ہے مسیح کے حوالے سے. اس کے پیچھے لاجک یہ کہ مسیح کی بشریت کا انکار ہے. تو اصل میں تو وہ کر رہے ہیں بشریت کا انکار, ہم نہیں کر رہے. تثلیث کے ماننے والے مسیح کی انسانیت کا انکار نہیں کر رہے. یہ جو یہ باتیں کرتے ہیں دوسری والی, یہ اس کی بشریت کا انکار کرتے ہیں, اور یہ غنوصیت کے بھی شکار ہیں, اور یہ جو ہے انجیل کے پورے جو ڈیٹا ہے, جو تمام آیتیں, ان کا حق نہیں ادا کر پا رہے. آپ بول سکتے ہیں کہ مسیحی عقیدے میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی, لیکن جو پوری ہمارے پاس نالج ہے, روایت ہے چرچ کی, وہ سارے کو لے کر ہم آہنگی کے ساتھ چلتی ہے. باقی کوئی عقیدہ ایسا نہیں ہے جو سارے کو بیان کر سکے. تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت ہی زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ آج تمام تر ہمارے سوالات کے جواب دیے, اور میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ پوری تیاری کے ساتھ آتے ہیں, اور یقیناً ٹیم کے لیے بھی اور ناظرین کے لیے بھی باعث برکت ثابت ہوتے ہیں. تھینک یو. جی ناظرین, آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے تثلیث کے بنیادی عقائد, خصوصی طور پر مسیح کے خدا کے بیٹے ہونے پر گفتگو کی ہے, اور ان پر اٹھنے والے اعتراضات کے جوابات پیش کرنے کی کوشش کی ہے. امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کے لیے باعث برکت ثابت ہوا ہوگا. ہمیں اور ہماری ٹیم کو یوں ہی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ.